حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے اور اپنی انصاف پسند حکمت اور محنت کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہمیں حلال رزق کمانے اور محنت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا جو بیکار بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، اے نوجوان، کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، عمر، میں کام کی تلاش میں ہوں مگر مجھے کوئی کام نہیں مل رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ محنت کرنا اور حلال رزق کمانا اللہ پاک کے نزدیک کتنا پسندیدہ عمل ہے؟ نوجوان نے سر جھکا کر کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، مگر میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے نصیحت کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم حلال رزق کمائیں اور اپنی محنت سے اپنی روزی کا انتظام کریں۔ تمہارے ہاتھوں میں قوت اور عقل ہے، انہیں استعمال کرو اور کوئی کام شروع کرو، چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری محنت کو ضرور قبول کرے گا اور تمہیں برکت دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہارے لیے مہیا کی ہیں ان میں سے کھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی شخص نے کبھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے کمایا ہو۔ یہ آیت اور حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ حلال رزق کمانا اور محنت کرنا نہ صرف ہماری ذمہ داری ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں حلال رزق کمانے اور محنت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یہ نہ صرف ہماری دنیاوی زندگی میں کامیابی دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ جب ہم محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس محنت کا اجر ضرور دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو حلال رزق کمانے اور محنت کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دے گی اور آپ کو ترغیب دے گی کہ آپ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور حلال رزق کمانے کے لیے محنت کریں۔